व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शेख साहब जो कि रेस्क्यू कमिश्नर हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के, और 8वीं सिंध स्काउट कैंपूरी में इन्होंने रेस्क्यू का यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पे कैंपूरी के शुरका जो स्काउट्स हैं उनको रेस्क्यू की बुनियादी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, तरीक़ेकार के बारे में बताया जाएगा। तो हम बात करते हैं ताहिर शेख साहब से और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका फुल क्लास शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी न्यूज़ का कि आपने हमारे यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारी हिम्मत में फरमाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने रेस्क्यू इमरजेंसी रिस्पांस कैंप लगाया हुआ है और ये माशाल्लाह हम 2005 से हमने ये रेस्क्यू कवर शुरू किया था। जब 2005 में ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर में, तो उस वक्त जो है हमने देखा टीवी के ऊपर कि वहाँ पर जो है बाकायदा वहाँ पर मारगढ़ टावर गिरा हुआ है, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में, और टीवी पे दिखा रहे हैं लोग फंसे हुए हैं, चीखें आ रही हैं और वहाँ पर लोग रेस्क्यू जा रहे हैं, लेकिन वहाँ स्काउट नज़र नहीं आ रहे थे। तो बस वो एक दिन हमें जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना हमारे स्काउट भी हम शामिल हों। तो बस ये कि एक समी भाई हमारे साथ थे जो हमारे स्काउट में जहन में आया, फिर अख्तर मीर साहब से बात की और कि भाई हम जाना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और ये इस्लामाबाद। तो बस वहाँ से हमने जो है हम वहाँ पर हमने आज़ाद कश्मीर पर इस्लामाबाद पहुँचे। तो वहाँ यूके टीम हमारे साथ मिल गए में, उसके साथ हमने फिर काम किया और मारगढ़ टावर, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, फिर इसके बाद ईदी एयर एम्बुलेंस के साथ हमने काम किया। वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ, वहाँ जो हमने इंजरी देखी, मतलब वो लाशें भी हमने निकाली, ज़ख्मी भी निकाले, बच्चे भी निकाले। एक किस्म का दिल जो है हमारा मकसद ये कि एक जज्बा ऐसा था कि वो काम में। फिर इसके बाद हमने जब से काम शुरू किया है तो पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में कहीं भी ज़लज़ला आ जाए या सैलाब आ जाए या फ्लड आ जाए या बम ब्लास्ट हो जाए, ट्रेन हादसा हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम अल्हम्दुलिल्लाह जाए हादसे पे फौरी पहुंचने की कोशिश करती है और पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। स्काउट्स का जो सेक्शन है, रोवर सेक्शन, उसका बेसिक मोटो भी सर्विस है और सर्विसेज में आपके इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो मेन हैसियत रखता है। सर हमें कुछ बताएंगे आप, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टॉल्स पे आपने रखी हुई हैं, तो क्या मकासद हैं इनके और किस तरीके से आप यहाँ पर तुलबा स्काउट्स की जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं। तो शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो मुझे आग बुझाने के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हम पूछते हैं इसकी डिटेल ताहिर शेख साहब से कि ये किस मकसद के लिए यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आग वगैरह या कोई भी इमरजेंसी होती है उसके लिए लाजमी इक्विपमेंट्स लाजमी है। अगर आपके पास हथियार नहीं हो तो आप लड़ेंगे कैसे। तो ये जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो इमरजेंसी ऐसे हथियार हैं, ये हमारे एग्जिट सिलेंडर्स कहलाते हैं ये, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेंडर हैं, क्योंकि इसमें आपने अगर आग कौन सी हमें देखना पड़ता है कि आग पेट्रोल में आग लगी है या लकड़ी में आग लगी है या फोम में आग लगी है या बिजली में आग लगी है, तो उस सिलसिले में हम कौन सी मतलब आग बुझाएं। अक्सर क्या होता है कि अभी जो वाक़या हुआ था या अपने रीजेंट प्लाजा में, तो हालांकि उनके पास एग्जिट सिलेंडर मौजूद थे लेकिन उनको चलाना नहीं आया। किचन में आग लगी, क्योंकि जब कमिश्नर का हम पहुँचे वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, तो देखा तो भाई वो जो बंदा जो मैनेजर जो एक सिलेंडर को लेके आगे बढ़ा था वही जला हुआ नीचे था। जब हमने चेक किया तो ये इसकी बाकायदा एक होती है, लॉक होता है। अगर ये लॉक होगा तो इसके बाद फिर हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। अब जब लॉक ही नहीं खुलेगा तो ऑपरेट कैसे होगा। तो इसमें लेकिन ये कि हमें भी इसको ये कई तरह के हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर का जो है कागज़ कपड़ा वगैरह, इसके लिए अलग ये वाटर सिलेंडर कहलाता है, फोम का अलग होता है, ये ड्राई पाउडर कहलाता है, इसमें ये पेट्रोल डीजल वगैरह की, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपने वैसे पेट्रोल पे अगर आपने फेंक दिया या उसमें तो फ़ौरन आग लग जाएगी, दोबारा आग लग जाएगी। लेकिन अगर केसी का आग है, पोल पे आग लग रही है, इमरजेंसी तौर पर केसी में आग लग रही है, तारों में आग लग रही है, अगर आपने दूसरा पाउडर दिया तो वो और आग लग जाएगी। तो उसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये CO2 कहलाता है, इसके लिए ज़रूरी है। ये हमने सिलेंडर मुख्तलिफ रखे हैं। अब ये हमारे पास जैसे ये जैक है, और ये इतनी कीमती चीज़ है कि ये 100 आदमी का काम जो है ना, ये सिर्फ एक जैक करता है। क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल हमने देखा वहाँ पर मारगढ़ टावर में, जब लोगों को अंदर दाखिल हुए तो बाकायदा ये हमारी टीम थी रेस्क्यू की, तो इसमें जब दाखिल हो रहे थे तो हटाना था सामान को, तो
اس میں سامان کو ڈالنا، لیکن یہ جیک لگا کے ہم اس کو اٹھاتے تھے سامان کو اور پھر اندر داخل ہوتے تھے. تو اس طریقے سے ٹرین میں حادثہ ہوا، ایک صاحب سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کا حادثہ ہوا، اس میں لوگ تو یہ ہم نے یہ جیک وغیرہ ہیں، یہ ہمارے پاس حفاظتی سیفٹی بیلٹ آتی ہے. یہ رسی ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو اوپر سے اتارنا ہے تو پہلے اپنی حفاظت کریں گے، اس کو وہاں پر سیفٹی بیلٹ مان کے اس کو اتاریں گے تاکہ اپنی محفوظ رہیں گے، ان کو رہیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے کچھ ایکوپمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. سر یہ گلوز یہاں پہ پڑے ہیں، تو یہ بتائیں گے کیا؟ یہ گلوز اسی لیے ہے، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے یہ آپ پول میں آگ لگی ہے، تار میں آگ لگی ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب سے آگ لگتی ہے تو لوگ ہٹاتے ہیں کہ گھر میں آگ لگ رہی ہے، تو فوری طور پر تار نکالتے ہیں یا کسی کو اپنے پکڑتے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں کرنٹ آ رہا ہے، اسے آپ کو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی کی جو آپ کی وہ ہے مشین ہے، جب اس میں آگ لگتی ہے جو آدمی زیادہ پکڑ دوسرا آدمی جا کے پکڑ لے، تو ہمیں گلوز ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو ہٹائیں، تاکہ تار میں اگر مطلب کرنٹ ہو تو اس سے محفوظ رہیں. تو یہ خاص طور سے جو ہے یہ اس کے لیے کام آتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ویورز، یہاں پر کچھ اوزار وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں ہیمر اور کچھ اسکرو پانے، آری، کلہاڑی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں. پوچھتے ہیں طاہر شیخ صاحب سے کہ ان کا کیا یوز ہے یہاں پہ. جب بلڈنگ گرتی ہے یا کوئی بھی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو لازمی اس کے اندر جو ہے نٹ بول ہوتے ہیں، اس کو دروازے کو توڑنے کے لیے، نکالنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں اس میں ہیمر استعمال کرنا تاکہ اندر گھسنے کے لیے. اس کے علاوہ اندر صندوق ہوتی ہیں یا اندر کوئی بھی اوزار ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، ان کو کھولنے کے لیے لازمی ہماری ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے یہ لکڑی ہے ہمارا آری ہے، جب ہم اللہ نہ کرے داخل ہوں گے تو لکڑیوں کے بھی وہاں پر ہمیں سامنے آثار ملیں گے، تو ہم لکڑی سے اس کو آری سے بھی کاٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرل مشینیں بھی ہمارے ہوتی ہیں. اب یہ اس کا بتا رہا تھا، اب یہ ہمارے پاس نٹ بول کھولنے کے لیے یہ اوزار ہیں، اس میں ہمارے پانے وغیرہ ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیک ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا، ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اس میں جو لانڈی میں 6 مہینے پہلے، تو یہ ذکریہ ٹرین جو ہے یہ اپنے دب گئی تھی. تو یہ بندہ ایک بندہ یہ ہے دبا ہوا تھا یہ ٹرین کے رائٹ تھا. تو جب یہ ہم نے جیک استعمال کیا اور اس بندے کو نکالا تو یہ باقاعدہ زندہ نکلا. یہ اس کا استعمال یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ ہمارے پاس. یہاں پر کچھ سرخ کلر، اورنج کلر کی کچھ جو ہے وہ جیکٹس وغیرہ ہیں. پوچھتے ہیں منظر عباس سے کہ ان کا کیا یوز ہے. دیکھیں یہ جیکٹ جو ہے وہ آپ کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے مختلف لوگ جو ہے دوڑ پڑتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مختلف پولیس روک رہی ہوتی ہے، رینجرز روک رہی ہے، لیکن جب یہ آپ جیکٹس پہن کے جو ہے موومنٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریسکیو والے ہیں، تو یہ ریسکیو کی نشاندہی کرتی ہے. اور جب اس کے اوپر پٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ رات میں اگر آپ ٹارچ لیتے ہیں یا کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فلیک مارتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریسکیو والے اندر کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم جیکٹ ہے. یہ ہماری کلر کو جو ہے وہ نمایاں کرتی ہے اور ہمیں جو ہے بتاتی ہے کہ یہ ریسکیو والے ہیں، اور ہمیں ہر کام سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ہماری. ویورز آگے چلتے ہیں. یہاں پہ پھر کچھ رسیاں اور یہ ایک اینکر اور کچھ سلینڈر موجود ہیں. منظر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں. دیکھیں یہ سب سے پہلے جو روپ ہے، روپ جو ہے وہ اگر ہم ڈوب جاتے ہیں یا کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے بو لائن کا اسکاؤٹ کے اندر ایک نوٹ ہے، وہ لائن جو ہے لگا کے اس کو پھینکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے بندے کو ریموو ملتا ہے اور وہ پانی سے باہر نکلتا ہے. تو یہ جان بچانے کے کام بھی رسیاں آتی ہیں. اور یہ تمام رسیاں وہ ہیں لوگوں کو کھینچنے کے لیے، سامان کو کھینچنے کے لیے. یہ ہک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف وہاں کرین اگر نہیں ملتی تو یا کسی بھی گاڑی کے اندر ہم اس کو ہک کرتے ہیں اور رسے کو جو ہے دور سے لے کر جا کر، وہ بڑی سی بڑی ہماری ایسی نوٹس ہیں جو کبھی کھلتی ہی نہیں ہیں اسکاؤٹس کے اندر، تو وہ ریسکیو میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اس طرح سے فورس لگا کے ہم کسی گاڑی کی مدد سے بھی جو ہے لوگوں کو باہر نکال لیتے ہیں اور سامان کو الگ کر لیتے ہیں. سلینڈر نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. منظر صاحب یہ ان کا کیا استعمال ہے؟ فاروق صاحب یہ سلینڈر جو ہے وہ آپ کا دوست ہے زندگی کے اندر. میں آپ کے توسط سے تمام اسکاؤٹس، تمام لوگوں کو گزارش کروں گا کہ یہ اپنے گھر کے اندر ایک دوست کی حیثیت سے رکھیں اور اس کو ہر 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد اس کو چیک کریں کہ یہ جو ہے اس کی اندر گیسز پوری ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہمیں مینٹیننس کرنا چاہیے کیونکہ گھر میں ہماری مائیں، بہنیں، تمام چیزیں اسٹاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. چولہا پھٹ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے گھر میں، تو اس سے بڑا دوست آپ کا کوئی نہیں ہے. اگر یہ ہوگا تو یہ جان بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، آگ بجھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں ABC آگ ہوتی ہیں، ABC سلینڈر ملتا ہے جو تمام آگ کے لیے جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ بجھانے میں کام آتا ہے. تو اس ABC کو اپنے گھر میں استعمال کریں تاکہ آپ سیف رہیں. ویورز ہمارے ساتھ حمزہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ اسکاؤٹس کو ریسکیو کے حوالے سے کیا کیا انفارمیشن دینے والے ہیں. جی حمزہ.
سر سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام حمزہ مبین ہے اور میں فیڈرل سول ڈیفینس ریسکیو اسپیشل انسٹرکٹر ہوں اور سندھ بوائے اسکاؤٹس میں ایز اے اسکاؤٹ لیڈر ہوں. بیسیکلی 8ویں سندھ اسکاؤٹس کیمپوری میں صوبائی سیکرٹری سندھ بوائے اسکاؤٹ سید اختر میر نے جو مجھے ذمہ داریاں دی ہیں وہ یہاں پہ جتنے بھی بچے آئے ہوئے ہیں 2000 سے زائد ان کو ایمرجنسی رسپانس ریسکیو سروس کے بارے میں جو ہے وہ ٹیچنگ دینی ہے کہ یہ جو بیسک ٹولس ہیں ایمرجنسی رسپانس کے جو منظر عباس اور محمد طاہر شیخ سر نے جو وزٹ کروائے ہیں کہ ان کو بیسک ٹولس کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ تھوڑے اس پہ. اور بیسیکلی ان کو زیادہ تر جو ہے ان چھوٹے بچوں کو میں جو ان کو ٹیچنگ پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی حادثات میں ایمرجنسی صورتحال میں کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے یا کسی کی انگلی کٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو اپنے آپ کو کیسے سیف رکھتے ہوئے ایمرجنسی رسپانس کرنا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے ایک ریسکیو سروس میں کسی کی جان بچانے میں یا اپنی خود کی جان بچانے میں یا اپنی فیملی کی جان بچانے میں. اس کا یہاں پہ جو 8ویں سندھ اسکاؤٹس کیمپوری کا جو مختلف آئیں گے کیمپرز 300 کے قریب ان کو ان کا ٹولس کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے کس طریقے سے ورک کرنا ہے اگر کوئی حادثہ ہو جائے ایمرجنسی ہوتی کیا ہے رسپانس کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے زندگی بچانی ہے ان کی اویئرنیس دینی ہے ان کی ٹیچنگ دینی ہے کہ کس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں. یہ ٹولس کے بارے میں بتانے ہیں کہ اگر یہ ٹولس رکھے ہوئے تو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کیسے فٹافٹ آپ نکال سکتے ہیں آپ کیسے سرچ کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یعنی کہ رسپانس کر سکتے ہیں کس طریقے سے ایمرجنسی میں جو ہے وہ آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایز اے بحیثیت اسکاؤٹس بحیثیت شاہین اسکاؤٹ بحیثیت روور اسکاؤٹس اور بحیثیت اسکاؤٹس لیڈر. بہت بہت شکریہ حمزہ. تو ویورز آپ نے دیکھا یہ ایمرجنسی رسپانس کا کیمپ جہاں پہ طاہر شیخ صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ اور منظر عباس جو ہے وہ موجود ہیں اور یہاں پر کیمپوری کے شرکا کو جو ہے وہ اس بنیادی ریسکیو رسپانس کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی بنیادی ایکوپمنٹس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی ان کو بتایا جائے گا کہ ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے انہوں نے کیسے رسپانس کرنا ہے اور اپنے معاشرے کا کارآمد شہری کیسے بننا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فاروق بلال کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں اسکاؤٹس نیوز اینڈ ویوز. اللہ حافظ.